گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حضرات سامعین اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم منتظمین مدرسہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے ناچیز کو بھی معزز علماء اکرام کے سامنے کچھ لب گشائی کرنے کا موقع دیا۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ذریعہ میں آپ کے سامنے مدارس کے متعلق اور علماء اور فارغین مدارس کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، مدارس کا یہ سلسلہ صرف ماڈرن پیریڈ اور اس دور جدید ہی سے نہیں ہے، بلکہ ان کا آغاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، جسے ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت سے یہ مدرسہ کا سلسلہ چلا اور چلتے چلتے متوسط دور میں، جسے ہم مدرسہ نظامیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس مدرسہ کا آغاز ہوا، اور ان میں اس وقت کے علماء اکرام جو نصاب متعین کیے تھے ان کے مطابق تعلیم ہوئی۔ لیکن پھر بعد کے زمانے میں جب نصاب اور دور بدلتا گیا، نصابیں بدلتی گئیں، ان کے بعد پھر آپ جیسے اس وقت خاص طور سے مدارس تو بہت ہے فہرست میں، جن کو گنانا ابھی اس وقت مشکل ہے۔ آپ کے سامنے جو مشہور مدارس اس وقت ہیں، جسے آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے جانتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جب ہندوستان کے اندر انگریز کی آمد ہوئی، برطانوی سامراج کی آمد ہوئی، ان کے مطابق علماء نے، اس وقت کے علماء نے ضرورت محسوس کیا اور دین کی تعلیم دیتے ہوئے شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا چاہیے اور میدان میں اترنا چاہیے۔ ان علماء اکرام کی خدمات صرف قرآن و حدیث تک نہیں ہے، صرف ان مکاتب تک نہیں ہے جنہیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ مدارس میں صرف حفاظ پیدا ہوتے ہیں، صرف علماء اکرام پیدا ہوتے ہیں جن کا کام صرف قرآن اور حدیث تک محدود ہو گیا ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے، جس کیمرہ کے ذریعہ آپ ہزاروں لوگوں کی تصاویر لیتے ہیں، بتائیے ان کے موجود کون تھے؟ ان کے موجود اگر آپ تلاش کریں گے، آپ ہسٹری کو دیکھیں گے، تو آپ کو صرف اور صرف ایک مدارس اور مکاتب میں بیٹھے ہوئے ابن الحسن کا نام ملے گا، جنہوں نے کیمرہ کو ایجاد کیا۔ اسی طرح آج کے دور میں میتھمیٹکس کا بہت دور چل رہا ہے۔ میتھمیٹکس کے جاننے والوں کو آج اہمیت دے رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کو جاننے والوں کو آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اس میتھمیٹکس کو بھی کس نے لایا تھا؟ البیرونی، جسے ہم جانتے ہیں، مشہور سائنسداں، مسلم سائنسداں گزرے ہیں، ان کی بھی ابتدائی تعلیم مدارس اور مکاتب سے ہی تھی۔ اور اسی طرح آپ علم کیمیا کے موجد کو بھی لیجئے، علم کیمیا کے موجد جابر بن حیان ہے، یہ تمام مشہور سائنسداں وہ ہیں جنہوں نے ابتدائی تعلیم مدارس اور مکاتب سے حاصل کی ہے۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں بنا نالج کے، بنا تعلیم اور ایجوکیشن کے، یہ مدارس کے لوگ صرف قرآن اور حدیث تک محدود ہیں۔ آپ مدارس کے متعلق بنا تعلیم کے، بنا جانکاری کے انگلی مت اٹھائیے، اعتراض مت کیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یتفقہوا فی الدین، جو دین کو سمجھے، دین میں سمجھ، گہرائی کے ساتھ سمجھ پیدا کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنے قوم کو ڈرائے، سمجھائے، دین کی تعلیم پہنچائے۔ آج دین کی تعلیم ہو رہی ہے، علماء پیدا ہو رہے ہیں، علماء نکل رہے ہیں، دین میں مشہور اور بہت زیادہ سمجھ والے علماء پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ اگلی آیت
युज़िरु कौमहुम पर अमल नहीं कर रहे हैं। बाज़ी उलमा ऐसे हैं जो दीन की तालीम को लेकर आवाम तक पहुंच रहे हैं। इस तरह तबलीगी जमात वाले दीन की तालीम को फैला रहे हैं और गलत तरीकों से फैला रहे हैं। ये कमी सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात की नहीं है, सबसे बड़ी कमी इन उलमा की है जिन्होंने इन्हें छोड़ दिया, जिन्होंने इनकी रहनुमाई नहीं की, जिन्होंने उनके अंदर जो तालीम थी उन्हीं के मुताबिक वो तबलीग में गए।